الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في فوادي كربلاء والنداء كربلاء كربلاء آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا فأولئك هم المؤمنون حقا صلاة محمد بزرگان ملت اور برادران ایمان عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام کائنات کا پروردگار اپنی بلند و بالا کتاب قرآن مجید میں مومن میں پائی جانے والی علامتیں بیان فرما رہا ہے کہ آپ کس کو مومن کہیں گے اور مومن میں کن کن صفات کا پایا جانا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو آپ مومن کہہ دیں یا ہر کسی ناقص کو مومن کہہ دیں، یا عزیزو جہاں جسے دیکھا یا اس سے مرعوب ہوئے اور آپ نے فوراً سند دے دی یہ بہت بڑے مومن ہیں۔ جو کہ آج زمانے کے مطابق ماحول چل رہا ہے، ذرا سا کسی میں کوئی پابندی دیکھی یا معمولی سی سخاوت دیکھی یا اس کے چہرے پر نور دیکھا تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑے مومن ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے تب آپ غور کریں گے کہ جن صفات والوں کو عالم اسلام میں مومن کہا جا رہا ہے، قرآن ان لوگوں کو مومن نہیں کہتا، بلکہ اس نے یہ الگ طریقہ بتلایا اور الگ صفات بتلائے کہ کن کن صفات کا حامل انسان مومن ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد۔
کن کن صفات کا حامل؟ کن کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں پائی جانی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم تمام لوگ اسی آرزو اور اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ تاکہ ہم کو یہ سند مل جائے کہ ہم مومن ہیں، اور جسے یہ سند مل جائے وہ کامیاب ہے، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ تو کیا عزیزو، سب سے اٹل حقیقت، سب سے بلند ثبوت اور سب سے بین ثبوت، جس بات کو نہ کاٹا جا سکتا، نہ رد کیا جا سکتا، نہ نظر انداز کیا جا سکتا، نہ کسی کا اس میں مشورہ چل سکتا، نہ کسی کی رائے چل سکتی، اور نہ کسی کا روب و دبدبہ چل سکتا، یا نہ اس میں کسی کی ہیبت چل سکتی، یا یہ نہیں کہ دولت کے بیس پر ایمان نہیں خریدا جا سکتا۔ جو صفات قرآن نے بتلائی ہیں، اگر انسان ان صفات کا حامل ہے تب تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ صفات اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں تب وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب اگر قانون اللہ نے بنایا اور اس قانون کا قرآن مجید میں اعلان کیا اور اس پر ایک مہر لگا دی، اب ہمارا قانون قیامت تک نہیں بدلے گا، جیسا کہ ہم نے نازل کر دیا یہ قانون ویسا ہی رہے گا، اور سب کا اس پر یقین اور عقیدہ بھی ہے اور ماننا بھی پڑے گا، تو پھر اب کسی کا مشورہ یا کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا یا کوئی بے دین نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ قرآن جن صفات کو بتلا رہا ہے وہ ان صفات کا حامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ صفات اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تب تو وہ مومن ہے، اور اگر ان صفات میں سے نہیں کچھ پایا جا رہا ہے تب وہ مومن نہیں ہے، بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ تو ان صفات کے لیے قرآن مجید کی میں نے اس آیت کو عنوان کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ آپ پہچانیں ایسی جگہ پر آئے ہیں، ایسے مرکز پر آئے ہیں، اور آپ کی جستجو اور خواہش یہاں پر آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس تلاش میں ہیں اور جس دین پر ہیں اور جس شریعت پہ ہیں وہ مکمل عزیز و ایمان سے لبریز ہے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں تذکرہ کیا تھا کہ آپ یقین کے ساتھ عبادت کیجیے، شک و شبے کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو نماز میں بعد سورہ الحمد کے کہا جاتا ہے تو وہ آمین نہیں کہا جاتا، بلکہ الحمدللہ، یعنی پروردگار ہمیں اس چیز پر قائم رکھ جو ہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی پر ہمیں قائم رکھ۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں آمین، آمین کا مطلب یہ رہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ شے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں حق مل جائے۔ تو جو شبہ میں بات ہو اور شبہ میں عبادت کی جائے وہ قبولیت کی منزل میں نہیں جاتی، عبادت یقین کی منزل میں ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عزیزو، اسلام میں نیت کا بڑا مرتبہ ہے، سارا اسلام نیت پر گھوم رہا ہے۔ کبھی موقع ملا میں ان موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کروں گا عزیزو، لیکن میرا موضوع تو ایمان جو میں بیان کر رہا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں، ایمان لانے والا مومن۔ 5 شرطیں بتلائی ہیں قرآن مجید میں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وآووا، اور انہیں پناہ دی، کسے؟ اہل بیت علیہ السلام کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی، فاولئک ھم المؤمنون حقیقہ، ہم معبود حقیقی انہیں سند دیتے ہیں کہ برحق وہ لوگ مومن ہیں۔ وہ لوگ مومن، یہ آیت الہی ہے
اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہمارا قانون اب قیامت تک نہیں بدلے گا۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور انہیں پناہ دی، آواؤ کا لفظ ہے، انہیں پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، برحق وہ لوگ مومن ہیں، تو پھر آپ کو یہ حق کیا ہوتا ہے آپ کسی کو کافر کہیں یا مشرک کہیں یا بے دین کہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا یہ جملہ آپ کے تو ایمان میں شک پیدا کر سکتا ہے، جس میں یہ صفات پائے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ قرآن تو اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن میں، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ باز بلند صلوات بھیج دو ذرا محمد و آل محمد پر۔ کچھ فکری چیزیں بھی سنا کیجئے، میں جو چیز آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کچھ فکری چیزیں بھی سنا کیجئے۔ ایمان لانے والا پہلی منزل ہے، جو ایمان لائے وہ مومن۔ وَحَاجَرُوا، جو ہجرت کرے، آپ دیکھیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَحَاجَرُوا، اور جو ہجرت کرے، گھر چھوڑے، وہ مومن۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وَآوَوْا، اور جو انہیں پناہ دے۔ کنہیں پناہ دے؟ کہ جنہیں پناہ کی ضرورت۔ پناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے، اس لیے کہ اب اس زمانے میں پناہ کا مطلب ہے کہ اپنے دل میں ان کی محبت کو بساؤ، اپنے دل میں ان کی محبت کو جگا دو۔ وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کرو، مدد کرو، جیسے کہ حملے ہوتے ہیں دین پر، شریعت پر، اہل بیت پر، ان کے دفاع میں بولو۔ وَنَصَرُوا، ان کی مدد کرو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، ہم اسے سند دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے سند دیں گے، اور جسے اللہ سند دے دے اسے بندوں کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دانے محترم، غور سے سنیے گا، اسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ، میں ترتیب آیت کے جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والا مومن، جو ایمان لے آئے۔ علامت ایمان کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ یہ ایمان لے آیا؟ کیسے ظاہر ہو کہ یہ ایمان لے آیا؟ تو علامت ایمان جو قانون بتلایا ہے شریعت نے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تینوں شہادتیں زبان سے اظہار کرنا، دل کی گہرائی سے اقرار کرنا، جو اس فعل کو انجام دے دے، زبان سے اظہار کر دے، دل کی گہرائی سے اقرار کر لے۔ قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں میں عزیزو، قرآن کی روشنی میں جو یہ تینوں شہادتیں دے دے تو سمجھ لو وہ ایمان لے آیا۔ وہ ابھی مومن نہیں، ایمان لے کر کے آیا۔ کیا لایا؟ ایمان لایا۔ جو ان تینوں شہادتوں کو ظاہر کر دے، زبان سے ظاہر کرے، دل کی گہرائی سے اقرار کرے، سمجھ لو ایمان لے آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب پیغمبر اسلام کو حکم ہوا اے پیغمبر آپ کھلی تبلیغ کیجئے، اوپن تبلیغ کیجئے، کھلم کھلا تبلیغ کیجئے، تو پیغمبر نے کیا کیا؟ کوہ فاراں کی چوٹی پر، میں تاریخ انڈل رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو آپ محظوظ ہوں گے، نہیں تو آپ بس نالج سمجھ کر کے اسے ایکسیپٹ کر لیجئے گا۔ جب پیغمبر کو حکم ہوا اے پیغمبر آپ کھلی تبلیغ کیجئے، تو اس کا مطلب تبلیغ تو ہو رہی تھی، تبھی تو کہا جا رہا کھلی تبلیغ کرو، یعنی پوشیدہ تبلیغ ہو رہی تھی۔ پوشیدہ تبلیغ کیا تھی؟ پیغمبر ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، بس پیغمبر کو لوگ آپ کی صفات کی وجہ سے سچا بھی کہہ رہے تھے، امانت دار بھی کہہ رہے تھے، یعنی پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں کہ امانت دار اور سچا ہونا صرف ایمان لانے کے بعد کی صفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کے اندر یہ صفت ہمیشہ موجود ہونی چاہیے۔ کچھ ہو نہ ہو تو کم از کم امانت دار تو ہونا چاہیے، کچھ ہو کہ نہ ہو کم از کم سچا تو ہونا چاہیے۔ نہ امانت داری میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں،
نہ سچ بولنے میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں. ان چیزوں میں پیسے تو سلوات بھیج دو، اس پہ بھی پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں احتساب کی سلوات نہیں ہے عزیز و ذرا باز بلند سلوات بھیجیے. تو سب سے تبلیغ تو ہو رہی تھی، تبلیغ تو ہو رہی تھی نا. تو تبلیغ کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں غور سے سنیے گا کیونکہ ٹپیکل مسئلے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل میں ذہن نشین ہو پاتی ہے. تبلیغ ہو رہی ہے، اے پیغمبر آپ کھلی تبلیغ کیجئے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا فاولئک ھم المؤمنون حقا. مومن کی صفات بتلا رہا ہوں. اے پیغمبر ایمان لانے والا مومن، تو مومن علامت ایمان کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ قرآن سے ہے کلمہ، میرے گھر کا نہیں ہے. کبھی سوچیں حدیث کا کلمہ نہیں ہے یہ. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ قرآنی کلمہ بتلا رہا ہوں. اگر آپ تک میرے موضوع پہنچے تو جب پیغمبر کو حکم ہے اے پیغمبر اب آپ اوپن تبلیغ کرو، کھلی تبلیغ کرو، تو پیغمبر اپنے گھر سے نکلے. ابتدائی تبلیغ کوہ فاراں کی چوٹی پر پہنچے. مکے میں ایک پہاڑ تھا جسے فاراں کہتے تھے، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور جا کر کے آپ نے آواز بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. یہ کہہ کر کے پیغمبر اترے. جیسے ہی پیغمبر اترے تو فوراً وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو. بتاؤ اس سے زیادہ کھلی تبلیغ کیا ہو سکتی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے پیغمبر کہہ رہا ہے باز بلند اور سارے کائنات کو سنا کر کے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. پرانے زمانے میں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجدوں میں گلدستہ اذان بنا ہوتا تھا، ایک اونچی جگہ بنا دی جاتی تھی، اس پر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی. اور جو عزیزو قریے کا یا شہر کا یا محلے کا جو ایسا آدمی جس کی آواز بلند ہو اس پر وہ کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا. اور مثالیں دی جاتی تھیں کہ ان کی اذان کی آواز تو اتنی دور جا رہی ہے. تو یعنی پرانے زمانے میں دور تک آواز پہنچانے کے لیے بلندی کا سہارا لیا جاتا تھا. پیغمبر کوہ فاراں کی چوٹی پر پہنچے اور پہنچ کر کے کہا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. کہہ کر کے اترے تو فوراً آواز آئے وحی نازل ہوئے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو. بس جیسے ہی کہا تو مطلب یہ تھا کہ تبلیغ ہو رہی تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، تبلیغ ہو رہی تھی، پیغمبر اوپن تبلیغ کرو، جیسے کھلم کھلا تبلیغ کرو. اب جو پیغمبر دوسرے دن نکلے مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے پیغمبر نے لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ کہو. لیکن جیسے کہہ کر کے پیغمبر مکے کی گلیوں میں واپس پلٹے، تاریخ پڑھنا ہوں عزیزو. اب جو واپس پلٹے تو پیغمبر پر وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو. یعنی دیکھیں کوہ فاراں کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں. تبلیغ ہو رہی تھی لیکن اللہ نے اس پر ایکشن نہیں کیا کہ نہیں تبلیغ کھلی کرو. تو مکے کی گلیوں میں گھومنے لگے پیغمبر. اے پیغمبر اب جو سب کچھ کیا کہا نہیں پیغمبر کھلی تبلیغ کرو. جیسے یہ ہوا پیغمبر پھر دوسرے دن گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد چوپالوں پر پہنچے جہاں کافر مشرک بے دین بیٹھے رہا کرتے تھے. جا کر کے پیغمبر نے ان کے درمیان لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میری رسالت کا اقرار کرو. پیغمبر کہہ کر کے جیسے ہی پلٹے پھر وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو. کھلم کھلا ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر.
کھلم کھلا تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو. یعنی کوہ فاراں کی چوٹی کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں، مکے کی گلیوں کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں. ہو رہی تھی پسند نہیں، چوپالوں پر تبلیغ اللہ کو پسند نہیں. اے میرے معبود اسے جگہ بتا دے، اسے مقام بتا دے کہ یہ کس جگہ تبلیغ کرے، کہاں سے آغاز تبلیغ کرے جو تجھے پسند آئے. یہ خانہ کعبہ سے کرے یا بام کعبہ سے کرے یا جوف کعبہ سے کرے یا صحن کعبہ سے کرے یا مقام ابراہیمی سے کرے یا حجر اسود کے پاس سے کرے. تو اسے جگہ بتا دے کہ ہمارا پیغمبر بہتر جانتا ہے، جہاں سے یہ کرے گا ہمیں پسند آئے گی. اب جو پیغمبر سے ہوا پیغمبر وہ پھر تبلیغ کرو. تو پیغمبر بوجھل قدموں سے خانہ ابو طالب کی طرف بڑھے. اب جو خانہ ابو طالب میں قدم رکھا، صحن خانہ میں ابو طالب تشریف فرما تھے. بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا تو چہرہ اترا ہوا. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا جان ہم نے کوہ فاراں سے تبلیغ کی تو وہی نازل ہوئی کھلی تبلیغ کرو. ہم نے مکے کی گلیوں میں تبلیغ کی تو وہی نازل ہوئی کھلی تبلیغ کرو. ہم نے چوپالوں پر جا کر کے تبلیغ کی تو وہی نازل ہوئی کھلی تبلیغ کرو. ہم کہاں سے تبلیغ کریں جو اللہ کو پسند آئے؟ تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر سینے سے لگایا اور لگا کر کے کہا بیٹا آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو. توجہ چاہ رہا ہوں زانے محترم، اے بیٹا آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو. اب تک جو عزیز و پیغمبر اسلام نے جیسے ہی کہا کہاں سے تبلیغ کروں تو کہا آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو. اور یہ کہنے کے بعد ابو طالب تاریخ پڑھیے گا اور کسی بھی فرقے کی جا کر کے کہنے کے بعد جناب ابو طالب نے کہنا شروع کیا آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو. گھر ہمارا ہوگا، کھانا ہمارا ہوگا، دسترخوان ہمارا ہوگا، بلانے والا ہمارا ہوگا، کھلانے والا ہمارا ہوگا. عزیزو اب پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. ابو طالب کے گھر سے آغاز تبلیغ کرنے کے بعد کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں دکھلا سکتا کہ اس کے بعد کوئی وحی نازل ہوئی ہو کہ یہ تبلیغ ہمیں پسند نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو ادھر ادھر کی تبلیغ پسند نہیں آتی، ابو طالب کے گھر کی تبلیغ پسند آتی ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ پریشان سی صلوات مت بھیجو، آگے والے بھیج رہے ہیں پیچھے والے نہیں بھیج رہے ہیں، کچھ بھیج رہے ہیں کچھ نہیں بھیج رہے ہیں. آپ نے یہ واقعات بہت سنے ہوں گے لیکن میں آپ تک پہنچانے کے لیے میں تو علامت ایمان بتلا رہا ہوں. علامت ایمان کیا ہے کیسے معلوم ہو ہے؟ علامت قرآن کی روشنی میں کلمہ بتلا رہا ہوں کہ کلمہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. قرآن اور تاریخ دونوں کی روشنی میں ہے، اس لیے یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو. اب جو یہ کہا ہمارے گھر سے کرو، اب تاریخ لکھتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے انتظام کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر. دیکھیے میرا پڑھنا آسان، بہت میں بات کرنے کا عادی ہوں ممبر پر، لیکن چونکہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے اس وجہ سے بات ہو نہیں پاتی. عزیزو یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے کرو. ابو طالب نے یہ جملہ اس زمانے میں کہا تھا کہ جب اس خاندان کے علاوہ کہیں مسلمان نہیں تھے، کہیں مسلمان نہیں تھے. سارا مکہ کفار سے بھرا ہوا تھا، سارے جو بھی تھا کوئی بھی تھا کوئی بھی جہاں تک آپ کا ذہن جائے سب کافر تھے. اب اپنے یہ ایریا وہی ہے، ایسے اندازہ لگائیے ایسے جگہ پر کہ جہاں سارا شہر کافروں سے بھرا ہو، اپنے گھر سے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوانا بس ابو طالب کے جگر کی بات تھا. اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. کبھی آپ سوچ رہے ہو گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، گھروں میں آگ لگا دی جاتی ہے، اولاد نیست و نابود کر دی جاتی ہے. آغاز دیکھو کس کے ہاں سے ہو رہا ہے.
افسوس تو اس بات پر ہے کہ جس کے گھر سے کلمے کی شمع پھوٹی وہ آج تک مسلمان نہیں، اور جو جھٹکے میں ایمان لے آئے، اور کیجئے گا، جو دھوکے میں ایمان لے آئے، جو تلواروں کے خوف سے ایمان لے آئے، افسوس تو آغاز تبلیغ لا الہ الا اللہ ایمان لانے والا، بات دوسری طرف چل جاتی ہے، ہمارے گھر سے آغاز تبلیغ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان حضرات، ہمارے گھر سے بہت سنا ہوگا آپ نے دعوت ذوالعشیرہ، مجھے یہ نہیں پڑھنی، مجھے تو اشارے دینے، ہمارے گھر سے آغاز تبلیغ کرو۔ ابو طالب نے انتظام کیا، پیغمبر اسلام نے علی کو بلایا، جاؤ علی اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر لو۔ علی گئے ایک ایک کے دروازے پر، چلو ہمارے گھر چلو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر چلو۔ بھئی کلمہ پڑھوانے کے لیے بلایا جا رہا تھا تو خانہ کعبہ میں آواز دینی چاہیے تھی، یہ ابو طالب کے گھر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ اللہ کیا ابو طالب کی طرف ہے، یا ابو طالب کا گھر اللہ کا گھر ہے؟ چلو ہمارے گھر چلو، چلو ہمارے گھر چلو۔ علی ایک ایک کے دروازے پر، اب جو چلے کہ چلو ہمارے، اگر بات آپ تک پہنچے چلو ہمارے گھر چلو، اور آ گئے لوگ، جیسے ہی آئے تو انتظام کیا ابو طالب نے۔ جب انتظام کیا تو دیکھا رسول نے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا، حکم دیا تناول فرماؤ۔ کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے، جب سیر ہو گئے تو رسول ایک بلندی پر کھڑے ہوئے، ایمان لانے والا مومن بلندی پر کھڑے ہوئے، فوراں کھڑے ہوئے کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک، یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ، دین اسلام لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، قانون لایا ہوں، کتاب لایا ہوں، نیکی کے عمل لایا ہوں، برائی سے روکنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ علی ولی اللہ۔ تاریخ ہے، وسیع کی تلاش ہے، یہ نہیں کہا تم کلمہ پڑھ لو، یہ کہا اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ تاریخ کی روم سے کلمہ اللہ کیوں کہہ رہا تھا کہ نہیں کھلی تبلیغ کرو، یعنی بتلانا چاہتا ہے بغیر وسیع کے تبلیغ کھلی ہوئی نہیں ہو سکتی، بغیر جانشین کے کھلی ہوئی تبلیغ، بتاؤ اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ جیسے یہ کہا ابو لہب مجمع میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے ان کے کہنے میں نہ آنا، یہ جادوگر ہیں، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیں گے، لات سے دور، منات سے دور، عزا سے دور، حبل سے دور کر دیں گے۔ مجمع بھڑک گیا، واپس چلا گیا۔ اب جو مجمع واپس گیا، مورخ نے قلم اٹھایا، توجہ چاہ رہا ہوں مولانا، مورخ نے قلم اٹھایا اور اٹھ کر کے اتنا لکھ دیا، کھانا مختصر تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیز، دیکھیے جا کر کے میں مجلس شروع کر رہا ہوں، آپ لوگ آ گئے، آمادہ ہو گئے۔ مورخ نے قلم اٹھایا، اٹھا کر کے لکھ دیا کھانا مختصر تھا۔ بھائی اسے کیا معلوم کھانا مختصر تھا یا زیادہ تھا؟ اسے کیا پتا؟ اس نے تو قلم اٹھایا، اٹھا کر کے لکھ دیا۔ کیا اس کے بزرگوں نے بنوایا تھا کھانا؟ اور کیجئے گا میرے جملوں پر، اس کے بزرگوں نے بنوایا تھا کھانا؟ کسی نے بنوایا؟ اسے کیا پتا کھانا مختصر۔ دوسرا روز رسول افسردہ، پریشان، مولائی مجمع بیٹھا ہے، غمگین، کیونکہ بغیر مطلب کے مجمع واپس چلا گیا۔ تو رسول کو جیسے غمگین پایا تو فوراً وحی نازل ہوئی، رسول غمگین نہ ہو، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ رسول نے علی کو بلایا دوسرا دن۔ اب جو دوسرا دن آیا تو فوراً جاؤ بلا کر کے لاؤ، پھر گئے۔ 12 سال کا سن، چلو ہمارے گھر چلو، چلو ہمارے گھر چلو، چلو ہمارے گھر چلو۔ ابو طالب نے پھر کھانے کا انتظام کیا، کھانے والے آ گئے، رسول نے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا، حکم دیا، کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے۔ دیکھیے لنگر یہاں بھی چل رہا ہے، خدا سلامت رکھے لنگر چلانے والوں کو، ان کی دلی تمنائیں پوری دل کرے۔ میں آپ کو ایک پیغام پہنچا دوں، مجھ سے کہا نہیں گیا، کبھی آپ سوچو بھر، اسلام میں سب سے بڑی جو اہمیت دی گئی ہے وہ کھانا کھلانے والوں کو دی گئی ہے۔ سب سے بڑی اہمیت اسلام میں کھانا کھلانے والوں کو دی گئی ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اسی چیز پر بائیکاٹ کیا کہ نظر نہ دو، بدعت ہے، نظر نہ دو، بدعت ہے، اسی کو کہا۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں نظر دینا بدعت ہے جو اللہ کو کہتے ہیں رازق، اللہ رازق ہے، ایسی تو کہتے ہیں اللہ رازق،
وہ حلق سے اوپر رازق مانگتے ہیں، حلق کے نیچے رازق نہیں مانگتے. اس لیے وہ ان کے جملے یہ ہیں، کام برباد ہو جاؤ گا، خرچ ہو جائے گا، سب کچھ خرچ ہو جائے گا، لٹ جائے گا، لٹ جائے گا. ارے جو اللہ کو رازق مانتے ہوں، کہیں اللہ کی نعمتوں میں خرچ کرنے سے کمی آتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں خرچ کرنے سے، کھلانے سے کبھی زیادہ سے زیادہ کھلایا کیجئے. اگر میں کھلانے پر بولنے لگا نا تو بہت دور چلا جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہیے. بس جیسے ہی دوسرا دن ابو طالب نے انتظام کیا. اب جو انتظام کیا، بسم اللہ کہہ کر رسول نے چکھا، کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے. جیسے ہی سیر ہوئے، مورخ نے قلم اٹھایا، آہستہ سے لکھ دیا کھانا مختصر. پر یہ تاریخ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں کہ ویسی مجلس کے لیے نقطہ پڑھ رہا ہوں. فوراً اٹھایا قلم، اس نے تو لکھ دیا کہ کھانا مختصر. رسول کھڑے ہوئے، خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ، دین اسلام لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، قانون لایا ہوں، کتاب لایا ہوں، اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ وسیع کی تلاش، علی ولی اللہ. جیسے کہا مجمع میں ابو لہب کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے ان کے کہنے میں نہ آنا، یہ جادوگر ہیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، لات سے دور، منات سے دور، عزا سے دور کر دیں گے. مجمع بھڑک گیا، واپس چلا گیا. رسول غمگین، افسردہ، پریشان. جیسے ہی رسول کو غمگین پایا، وحی نازل ہوئے، اے پیغمبر علی کو بلاؤ، غمگین کیسے ہو؟ اگر رسول بھی ہمارے یہاں غمگین ہو تو اللہ مدد علی سے کرواتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھو یہ علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، سنت پروردگار ہے. اسی لیے تو علی نے کہا ہے ہم نے ہر نبی کی مدد کی. میں سب واضح کر دوں گا آج، بس آپ بیٹھے رہیے گا اور سے سنتے رہیے گا. میں ساری چیزیں آج واضح کر کے جاؤں گا، اسی لیے ادھورا موضوع نہیں چھوڑتا میں. ہم نے کہا تیسرا روز رسول نے فوراً علی جاؤ بلا کر لاؤ. اب گئے، چلو ہمارے گھر چلو. آج بھی ابو طالب نے کھانا بنایا. اب تھوڑی سی بات اس جملے پہ عزیزو، اب جو کھانا تیار کرایا، کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے. مورخ نے مسلسل دیکھا ایک ہی دسترخوان، کھانے والے کھا کر سیر ہو گئے. مورخ نے پھر قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے لکھا کھانا مختصر. توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا، تاریخ پڑھیے گا. تینوں دن مورخ نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے لکھا کہ کھانا مختصر، کھانا مختصر، کھانا مختصر. کہ ابو طالب بڑے غریب تھے، یہ تاریخ ہے، بڑے غریب تھے، بڑے پریشان تھے، حیثیت نہیں تھی، اس لیے کھانا. دیکھیے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ عزیزو ابو طالب کی تو بات جانے دیجئے. آج ابو طالب کے ماننے والے اتنے بد اخلاق نہیں ہیں کہ بلا زیادہ لوگوں کو لیں اور انتظام کم لوگوں کا کریں. یہ مہمان نوازی کے خلاف بات ہے. اور اگر جو لکھ رہے ہیں کہ کھانا مان بھی لیا جائے کہ مختصر تھا، مختصر تھا، اگر مان بھی لیا جائے تو رسول نے پہلے دن بسم اللہ کیا اور کھانے والے کھا کر سیر ہو گئے. دوسرے دن بسم اللہ کہہ کر چکھا، کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے. تیسرے دن بسم اللہ کہہ کر کے چکھا، کھانے والے کھا کھا کر سیر ہو گئے. تو اگر کھانا مختصر مان بھی لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب عمدن کھانا مختصر بنوا رہے تھے کہ میرے بھتیجے محمد کو دیکھو، اگر یہ بسم اللہ کہہ کر تھوڑے کھانے کو چکھ لے تو عرب جیسے سیر ہو جایا کرتے ہیں. نہیں تو ایک دن مختصر، دوسرے دن مختصر، یہ 3 دن لگاتار کھانا. تو اگر کم تھا کھانا تو ایک دن انتظام کیا ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اگر تھوڑی حیثیت ہے تو ایک دن انتظام کر دیتے، اس کے بعد دوسرے دن انتظام نہ ہوتا، تیسرے دن انتظام نہ ہوتا. یہ مسلسل ابو طالب کا لنگر جاری رکھنا اس بات کی علامت تھی کہ ابو طالب کے گھر کا کھانا مختصر نہیں تھا، لکھنے والے کا دماغ مختصر تھا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. لیکن کھانا مختصر کیسے ہو جائے گا؟
جو زفار آتے ہیں حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے گلے لگاتے ہیں، حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے گلے لگاتے ہیں۔ ارے کروڑوں میں جس وقت جسے میں لگتی ہے بھوک، کروڑوں میں جس وقت جسے میں لگتی ہے بھوک، ارے فرشتے فاطمہ کی ہاتھ کی روٹیاں کھلاتے ہیں۔ ایمان لانے والا مومن، جو ایمان لے آئے وہ مومن۔ علامت ایمان کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تاریخ اور قرآن کی روشنی میں جو ایمان لے آئے۔ اب جو تیسرے دن پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے، خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، محمد رسول اللہ، دین اسلام لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، قانون لایا ہوں، کتاب لایا ہوں، اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ وسیع کی تلاش یعنی علی ولی اللہ۔ بس جیسے یہ پیغام پہنچایا تو عادت کے مطابق ابو لہب کھڑا ہونا چاہتا تھا، ارادہ کیا، اتنے میں پہلوے محمد عربی سے جناب ابو طالب بلند ہوئے اور بلند ہو کر کہتے ہیں اس کو تاوار، اے ابو لہب کانے خاموش ہو جا، میں تجھے 3 روز سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس بات پر اعتراض کر دیتا ہے، خاموش ہو جا۔ بتائیے محترم مجمع، ابو طالب نے کسے جھڑکا؟ محمد عربی کو جھڑکا یا ابو لہب کو جھڑکا؟ کہا ابو لہب کو جھڑکا۔ جناب ابو طالب کا ابو لہب کو جھڑکنا اس بات کی علامت ہے کہ میرا بھتیجا محمد جو پیغام پہنچا رہا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ تبھی تو جھڑکا ایمان لانے والا مومن۔ ایک بات کہہ دوں، آگئی بات یہاں بیچ میں آئی تھی دسترخوان کی بات تو کہہ دوں، یہاں کا لنگر ماشاءاللہ دیکھ کر کے بڑے طبیعت خوش ہوئی۔ خدا تمہارے جذبات اور حوصلوں کو سلامت رکھے اور تمہیں دنیا ترقی دے۔ جو بھی اس میں تعاون کر رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر کے اس میں آپ تعاون کیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیز و دسترخوان۔ امام حسین کے گھر کا لنگر جاری، اس سے میں ثبوت دوں گا، میں ایسے نہیں، مولانا تشریف فرما ہے۔ ایک سوال، ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے مولانا، امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا زمانہ تھا۔ امام حسن کی نظر ہوتی ہے ہماری طرف، دسترخوان ہوتا بڑی شان سے، مشہور ہے دسترخوان۔ جب وہاں مجلس پڑھنے کے لیے پہنچے تو جن کی مجلس تھی وہ آئے اور آنے کے بعد بولے مولانا بڑا پریشان ہے ہم، کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، خاص کر کے جا کر کے سنیے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ابھی جو پچھلے مہینے میں امام حسن کا دسترخوان کی تاریخ آئی اور یہ اعلان ہوا کہ ہمارے یہاں دسترخوان سب اعلان کرتے ہیں ہمارے یہاں نظر میں آنا، تو یہاں ایک مسجد ہے، ایک منارہ، اس مسجد سے ایک نئے حافظ جی آ گئے، انہوں نے یہ اعلان کیا، لو یہ ایک اور تاریخ میں دسترخوان نکل آیا، جبکہ اسلام میں کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً اس کی کاٹ کی، حافظ جی نے کہا اسلام میں کہیں دسترخوان نہیں ہے، لو یہ ایک اور نظر نکل آئی، کہاں سے جن نے دسترخوان لیا ہے؟ اسلام میں تو کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد بہت مولانا آئے، ہم نے سب سے کہا اور کہا کہ کچھ بیان کر دیجئے، کسی نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں مولانا۔ میں نے کہا کہ یہ میں دسترخوان پہ ہی مجلس پڑھوں پھر؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بس دسترخوان پر چند باتیں سن لیجیے عزیزو، جو بات آ گئی موضوع تو اس میں ہے۔ میں نے کہا پڑھوں دسترخوان پر؟ میں نے کہا موصوف جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں کہیں دسترخوان نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام میں دسترخوان نہیں ہے، وہ موصوف صحیح کہہ رہے تھے۔ مائک پر مجلس ہو رہی تھی، میں نے کہا انہوں نے صحیح کہا کہ اسلام میں کہیں دسترخوان نہیں ہے، انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے ہوں گے، انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے ہوں گے۔ دسترخوان شریفوں کے گھر لگایا جاتا، رزیلوں کے گھر نہیں لگایا جاتا۔ دسترخوان رزیلوں کے گھر نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے کہا انہیں اگر کہیں نظر نہ آیا ہو تو ابو طالب کا گھر دیکھ لیا ہوتا، جس کے بزرگ ہمیشہ بنی ہاشم کے دسترخوان پر روٹیاں توڑتے نظر آئے ہوں۔ تاریخی حقیقت پڑھ رہا ہوں عزیزو،
ہمیشہ یاد رکھنا یہ چیزیں بند نہ کرنا، نہ کھلانا بند کرنا، نہ تبرک بانٹنا بند کرنا، اس لیے کہ عزیزو بانٹنے اور کھلانے سے کم نہیں ہوتا۔ امام حسن زندگی میں سال میں اکثر یہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر کا زیادہ تر مال سب کچھ بانٹ دیا کرتے۔ کسی صحابی نے کہا مولا کچھ تو بچا لیا کیجئے، سب نہ بانٹا کیجئے۔ تو امام حسن نے کہا اگر اس دینے والے نے بچانا شروع کر دیا، اگر اس نے کہہ دیا تھوڑا بچا کے دوں تو کیا ہوگا؟ اب بانٹنے پہ لگائیے، کھلانے پہ دیکھیے۔ میں تاریخ آپ کے ذہنوں میں انڈل رہا ہوں۔ جب مکے میں سوکھا پڑے، یہاں سے ہر فرقے کے لوگ ہیں غور سے سنیں، جب مکے میں سوکھا پڑا، 1-2 برس کا نہیں، یہ پیغمبر سے پہلے کی بات بتلا رہا ہوں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ جب مکے میں سوکھا پڑا، 3 برس کا مسلسل سوکھا، جناب عبد مناف کے زمانے میں جب پڑا، عمیر کے زمانے میں، جسے عمر کر کے پڑھا جاتا، عمیر کے زمانے میں جب سوکھا پڑا 3 برس کا، تو جناب عمیر نے اپنے اونٹوں کو لیا، ان پر سامان لاد کر کے شام کی منڈی میں پہنچے، وہاں جا کر کے اسے فروخت کیا، وہاں سے گیہوں خریدے اور گیہوں خرید کر کے مکے میں لائے، اور لانے کے بعد انہیں پسوایا، اور پسوا کر کے اپنے اونٹوں کو ذبح کرایا، اور ذبح کر کے ان کا قورمہ بنوایا، شوربہ بنوایا، اور اس گیہوں کی روٹیوں کو توڑ کر کے اس میں بھگو کر کے صرف گھر والوں کو نہیں کھلایا، خاندان والوں کو تنہا نہیں کھلایا، صرف محلے والوں کو نہیں کھلایا، بلکہ سارے مکے کو کھلایا، اور اتنا کھلایا کہ آپ کا لقب ہی ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی ہیں توڑ کر کے کھلانے والا۔ یہ ہاشم کے چاہنے والے بیٹھے ہیں جو میں تاریخ پہنچا رہا ہوں۔ ہاشم کے معنی ہے توڑ کر کے کھلانے والا، لقب پڑ گیا۔ اور پھر یہ لقب اتنا اس خاندان کو پسند آیا کہ اس خاندان میں جناب عبد المطلب جیسا رہبر آیا، جس کے اشارے پر ابابیلوں کا لشکر آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس خاندان کا لقب نہیں چینج کیا، اپنے آپ کو ہاشمی کہلوایا۔ اس کے بعد محمد عربی جیسا رہبر آیا، کائنات میں اس سے بڑا رہبر نہیں آئے گا جو اس خاندان میں آیا، لیکن آپ نے بھی اپنے خاندان کا لقب محمدی نہیں رکھا، خود کو بھی ہاشمی کہلوایا، یعنی کھلانے والا۔ علی جیسا جری آ گیا، بہادر، تلواروں پر نام بدل کر کے حیدر لکھا جانے لگا، لیکن علی نے خاندان کا لقب حیدری نہیں رکھا، ہاشمی کہلوایا۔ امام حسن جیسا صلح پسند آیا، لیکن خاندان کا لقب عزیزو حسنی نہیں پڑا بلکہ ہاشمی لکھا گیا۔ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا، لیکن تاریخ نے یہی لکھا 18 بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کائنات میں اہل بیت کھلانے والے ہیں، زمانہ کھانے والا ہے۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے یہ ہے کہ نہیں ہے، لقب نہیں بدلا۔ آپ دیکھیے لقب نہیں بدلا، ہاشمی رکھا، ہاشمی لقب رکھا۔ پوری نسل دیکھ رہی ہے، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ کون آئے گا، کس خاندان کا ہوگا، ہاشمی ہوگا۔ تو کھلانا اتنا پسند، جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو گارنٹی سے، ذمہ داری سے، ایمان لانے والا مومن، وہاجروا، تاکہ نوجوانوں کو بتا دوں، قرآن کی آیت ہے وہاجروا، اور ہجرت کرنے والا، جو ہجرت کرے وہ مومن۔ دیکھیے پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ کنویں کے مینڈک بن جاؤ، پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ایک ہی جگہ پڑ جاؤ۔ پروردگار تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم گھر چھوڑیں مومن بن جائیں؟ کہ گھر چھوڑو گھر کی ہجرت، مکان چھوڑو مکان کی ہجرت، محلہ چھوڑو محلے کی ہجرت، قریہ چھوڑو قریے کی ہجرت،
شہر چھوڑو شہر کی ہجرت، صوبہ چھوڑو صوبے کی ہجرت، ملک چھوڑو ملک کی ہجرت، لیکن ہجرت کرنے والا مومن ہے۔ اور دیکھیں فلسفہ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ نہیں ہمارے والد یہیں مکان بنا کر کے مر گئے تھے ہم یہیں رہیں گے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن پروردگار چاہتا ہے اچھی زندگی بسر کرو، گھر سے نکلو، دوسروں کا ماحول دیکھو، یہ کیسے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ہم بھی ویسی پڑھیں گے، یہ کیسے کما رہے ہیں ہم بھی کما کر کے دیکھیں گے، یہ کیسا پہن رہے ہیں ہم بھی پہن کر کے دیکھیں گے، ترقی کرو۔ یہ اسلام کوئے کے مینڈک پروردگار، ہمارے ہاں مولانا تو کہتے ہیں ایمان مسلح پر ہے، ایمان محراب میں ہے، ایمان تو سجدے میں ہے، ایمان تو رکوع میں ہے۔ کہا میں مسلح پر ایمان رکھ دیتا تو یہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا، کچھ کرتا ہی نہیں، کماتا نہیں، اور جب کماتا نہیں تو اسے میں نے شکم دیا ہے، جو شکم دیا ہے جب اسے بھوک لگتی تو یہ کما کر کچھ رکھتا نہیں، ایمان کے چکر میں مسلح پر پڑا رہتا۔ اب جو یہ مسلح سے اٹھتا تو کسی کے مال پر نظر، کسی کے گھر پر نظر، کسی کی دولت پر نظر، اور جب یہ حرام لوٹ کر کے شکم سیر ہو کر کے مسلح پر آتا تو اس کے یہاں خضوع و خشوع نہیں ہوتا۔ اور مجھے ایسی عبادت نہیں پسند جو لوٹ کر کے انجام دی جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، کماؤ، شرعی دائرے میں کماؤ، ہجرت کرو، گھر چھوڑو، دیکھو نکلو، ہجرت کرنے والا مومن۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نوجوانوں اللہ کے لیے جہاد، فی سبیل اللہ، آج کل والا جہاد نہیں جو جہاد بدنام کیا جا رہا ہے، فی سبیل اللہ جس میں اپنا مفاد نہیں، اپنا فائدہ نہیں، اپنے لیے نہیں، بس اللہ ہی اللہ۔ کہوں عزیزو صرف اللہ ہی اللہ۔ آئے نماز عشاء کے بعد جناب ابو طالب بیت الشرف میں، تاریخ پڑھیے گا، اب جو بیت الشرف میں قدم رکھا تو گھر میں نور محمد نہیں، آواز دی فاطمہ بنت اسد، ہمارا بیٹا بھتیجا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا ثبوت صادق سے نمودار ہونے سے پہلے گھر سے نکلے، عشاء کا وقت آ گیا ابھی تک گھر واپس نہیں پلٹے۔ بس جیسے یہ جملہ سنا تاریخ نے لکھا الٹے پاؤں جناب ابو طالب گھر سے واپس ہو گئے، گھر میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا، گھر میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا، قربان ہو جاؤں تمہاری سماعتوں پر، گھر میں ٹھہرنا گوارا نہیں عزیزو، الٹے پاؤں، جبکہ گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، دن بھر کا ہارا ہوا شیر گھر میں آیا، ایک وقت گھر میں نور محمدی نظر نہیں آیا تو ابو طالب نے اس جگہ ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ اما جو ایک وقت نور محمدی کی زیارت نہ کرے اور بے چین ہو جائے وہ تو آج تک مسلمان نہیں، اور جس نے کبھی نور محمدی کی زیارت نہیں کی وہ لقب دے رہا ہے۔ میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے اب جو الٹے پاؤں ایمان لانے والا مومن، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا، اب جو الٹے پاؤں نکلے اور نکل کر کے مکے کی گلیوں میں آئینہ آئینہ محمد، اے بیٹا محمد کہاں ہو آواز دو، کہیں نور محمدی نظر نہیں آ رہا۔ کافر کو پکڑا، بتاؤ تم نے میرے بیٹے محمد کو دیکھا، تم نے میرے بھتیجے محمد کو دیکھا، تم نے میرے لال محمد کو دیکھا؟ سب کانپ رہے ہیں، نہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ عزیزو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا مومن جب سارا مکہ تلاش لیا اور کہیں نور محمدی کا سراغ نہ لگا تو اب ابو طالب گھر کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ تاریخ جملے لکھتی ہے کہ اب پلٹنے کا انداز جدا گانا ہے، آنکھوں میں لال ڈورے ہیں، منہ سے کف جاری ہے، آستینیں پلٹے ہوئے ہیں، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں۔ آواز دی اے فاطمہ بنت اسد ذرا میری تلوار لے کر کے آ۔ فاطمہ بنت اسد نے تلوار لا کر کے ابو طالب کو دی، آپ نے نیام سے تلوار کو سوتا اور خالی نیام فاطمہ بنت اسد کی طرف اچھال دی، اور اس کے بعد جناب ابو طالب نیز شب کوہ صفا پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آواز دیئے مکے کے رہنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر ثبوت صادق نمودار ہونے سے پہلے میرا بھتیجا محمد گھر واپس نہیں پلٹا تو جن گھروں سے گانے اور بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں صبح کو انہی گھروں سے نوحہ اور بکا کی صدائیں سننے کو ملیں گی۔
بتاؤ اس میں ابو طالب کا ذاتی مفاد کون سا تھا؟ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا مومن. میں نے کیا پڑھا؟ عزیزو یہ ابو طالب ہے. ابو طالب ایک کافر کو نہیں للکارا, ایک سپاہی کو نہیں للکارا. کوہ صفا تاریخ پڑھیے گا جا کر کے, کوہ صفا پر جا کر کے سارے مکے کو للکارا. عزیزو محمد کی حفاظت کوئی معمولی بات نہیں تھی جو چھچورے کر دیتے. اللہ نے بھی ابو طالب کے مزاج کو دیکھتے ہوئے چنا تھا کہ کون کر سکتا ہے اس کی حفاظت. جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسے ہی محافظ لگائے جاتے ہیں. ہر کوئی نہیں, جیسی شخصیت. اب دوں پروف آپ کو, پروف دوں. دیکھیں جناب ابو طالب جب رحلت فرما لی, کتنے دن حفاظت کی؟ 50 برس. جناب ابو طالب نے 50 برس حفاظت کی. کوئی دوسرا تو نہیں سپورٹر, تنہا بچپنے سے لے کر 50 برس تک ابو طالب نے مکے میں رکھا. کسی کی اوقات نہیں کہ نگاہ بھر کر کے محمد عربی کو دیکھ لیتا. 50 برس تنہا حفاظت کی. اور جب ابو طالب کی آنکھ بند ہو گئی اور مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی تو مکے میں کتنے برس رہے؟ کل 2 برس یا 2.5 برس. جب ہزاروں مسلمان ہو گئے تو کل 2.5 برس نہ روک سکے. اور جب تنہا ابو طالب تھا تو 50 برس روک کر کے دکھلا دیا. اما جو 2.5 برس نہ روک سکے وہ تو مسلمان ہو جائے. اور جو 50 برس روک رہا ہے سارے مکے کو, واہ اور انہیں پناہ دینے والا, جو انہیں پناہ دے وہ مومن. تو قرآن نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم یجد کا یتیمن فاوا. جب ہم نے آپ کو بے آسرا پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا. وَنَصَرُوا, اور ان کی مدد کرنے والا, جو ان کی مدد کرے وہ مومن. تو ابو طالب سے بڑا کوئی ناصر رسول ہے؟ ایمان لانے والا, ہجرت کرنے والا. آپ دیکھیں ہجرت کرنے والا. اور بات پہنچا دوں, ہجرت کرنے جو جگہ چھوڑے جگہ کی ہجرت. علامہ طبری تاریخ طبری میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے رسول اسلام کا بائیکاٹ کیا تو جناب ابو طالب مسلمانوں کو لے کر کے شیب ابی طالب میں چلے گئے. ہجرت کرنے والا مومن کہاں چلے گئے؟ شیب ابی طالب میں. علامہ طبری پڑھیے گا, تاریخ طبری میں تحریر فرماتے ہیں کہ سارا اسلام شیب ابی طالب میں چلا گیا, باہر سارا کفر رہ گیا. تو ماننا تو پڑے گا ایک زمانہ ایسا آیا کہ سارا اسلام ابو طالب کے ساتھ تھا. سارا اسلام ابو طالب. وَنَصَرُوا, اور مدد کرنے والا. تو ابو طالب سے بڑا کوئی ناصر رسول ہے؟ تو یہ 5 صفات پائے جا رہے ہیں. جو ایمان لائے وہ مومن, جو ہجرت کرے وہ مومن, جو انہیں جہاد کرے وہ مومن, جو انہیں پناہ دے وہ مومن, جو ان کی نصرت کرے وہ مومن. اور یہ 5 صفات ابو طالب میں پائے جا رہے ہیں. اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا عبداللہ کی بات مانے. ہجرت کرنے, بس میں آ رہا ہوں عزیزو, ہجرت کرنے والا مومن جو ہجرت کرے, توجہ چاہ رہا ہوں, بہت سنا ہوگا, میں آپ کو سنا رہا ہوں آج تاریخ. ہجرت کرنے والا مومن, جو ہجرت کرے وہ مومن. فرعون کا زمانہ, بہت سے جواب دے دوں گا لیکن میں کسی پہ تعصب یا کمنٹ کے لیے نہیں دے رہا ہوں, صرف دفاع کے لیے. جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں جادوگر, جیسے موسیٰ نے قدم رکھا, میں نے کیا کہا قرآن سے ثابت کروں گا, علی ولی اللہ, تاریخ سے کر دیا, قرآن سے سنیے. اب جو قدم رکھا تو فرعون نے دیکھا, جادوگروں کو اشارہ کیا, جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا, رسی رینگنے لگی. جب رسی رینگنے لگی
موسیٰ گھبرائے، موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار عصا ایک ہے۔ کہاں بیٹھے ہو آپ؟ پروردگار عصا ایک ہے۔ تو وہی ہوئی، اے موسیٰ جھوٹوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، سچا ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ ڈالو موسیٰ عصا۔ موسیٰ نے عصا ڈالا۔ اب جو عصا ڈالا وہ جتنی جھوٹی رسیاں تھیں سب کو نگل لیا۔ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، میں تو اشارہ کر رہا ہوں، ہجرت کرنے والا مومن لہذا اس نے نگلا۔ اب جو نگلا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا حزقیل کا ذرا تعارف کرا دینا۔ اب جو اس نے نگلا، جیسے وہ نگلا اور نگل کر کے وہ منہ پھاڑ کر فرعون اور جادوگروں کی طرف بڑھا تو موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اپنا عصا اٹھا لو۔ موسیٰ نے عصا اٹھا لیا، جیسے عصا پکڑا تو وہ فوراً اژدہا عصا بن گیا، لیکن اس نے جو رسیاں نگلی تھیں انہیں اگلا نہیں۔ جیسے اگلا نہیں تو جادوگروں نے فوراً دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں ہماری رسیاں کہاں گئیں، ہماری رسیاں کہاں گئی؟ یہ دیکھ کر کے اس لیے انہوں نے کہا جادو اسے کہتے ہیں جو حقیقت پر پلٹ جائے۔ ہماری رسیاں غائب ہو گئیں، اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب سنو قرآن بے ساختہ انہوں نے کہا، یہ قرآن میں ہے، بے ساختہ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے، یعنی لا الہ الا اللہ، موسیٰ نبی اللہ، ہارون وسیع اللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہاں سننا ہے آپ؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اما کلمہ 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 تو بس دو شہادتیں؟ کیا کہا قرآن؟ کہہ رہا موسیٰ کی قوم ہم موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے۔ انہیں تو کہنا چاہیے تھا موسیٰ پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے، یعنی لا الہ الا اللہ، موسیٰ نبی اللہ، وسیع کو شامل کر کے بتلا دیا۔ ارے کلمہ پڑھنے کا سلیقہ اگر قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہو تو موسیٰ کی قوم سے سیکھ لیا ہوتا۔ ٹیپیکل بات ہو رہی ہے، جیسے انہوں نے کہا، میں سوال دے رہا ہوں اور ان کے جوابات، یہ سارے سوالات آپ سے کیے جاتے ہوں گے، بس جیسے ہی کہا دیکھوں آپ تک بات پہنچے نہ پہنچے، میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کہ ہم ایمان لائے تو فوراً کیا جواب ملا؟ فرعون نے کہا یہ رافضی ہو گئے۔ تاریخ ہے، تاریخ قرآن، قرآن ہے، قرآن جو بات پہنچا رہا ہوں میں آپ کو سنیں تو یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی سننے کو۔ کیا کہا؟ یہ کس نے کہا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کون کہہ رہا؟ کس کو کہہ رہا رافضی؟ کس نے کہا؟ فرعون نے۔ کس کو کہا؟ تو انہوں نے کیا فرعون کے تماچا مار دیا؟ فرعون کو دشنام بن دی؟ فرعون کا تاج چھین لیا؟ فرعون کو تخت سے گرا دیا؟ انہوں نے کیا غلطی کری؟ تو آواز آئی انہوں نے پورا کلمہ پڑھ لیا۔ اب سمجھ میں آیا رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو پورا کلمہ پڑھے اسے رافضی کہتے ہیں، اور جو رافضی کہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رافضی سب سے پہلے کس نے کہا؟ بھئی ہم ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم اپنے اماموں کی، اپنے نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، جو نبی کہے گا وہ ہم کہیں گے، جو امام کہیں گے وہ ہم کہتے ہیں، تو سب اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب تاریخ میں دیکھنا یہ رافضی کس نے کہا؟ کہا اگر موسیٰ کے زمانے میں کوئی کہتا ہوا نظر آیا تو وہ فرعون، اور اس زمانے میں اگر کوئی کہتا ہوا نظر آئے، قرآن ہے قرآن۔ کیا غلطی کر دی انہوں نے؟ انہوں نے پورا کلمہ قرآن کی روشنی میں پڑھا۔ موسیٰ نکلے ہجرت کرنے والا مومن، اور جتنے ایمان لائے تھے وہ سب موسیٰ کے ساتھ ساتھ۔ اب جو چلے موسیٰ نے، عزیز و فرعون کے دربار میں میٹنگ ہو گئی۔ اب جو میٹنگ ہوئی بیٹھے سب، اور بیٹھ کر کے انہوں نے میٹنگ میں کیا پاس کیا کہ موسیٰ کو راستے سے ہٹایا جائے، کیسے؟ خلاص کر دو، قتل کر دو۔ جیسے یہ بل پاس ہوا سناٹا چھایا ہوا، موسیٰ کو راستے سے
ہٹا دو، قتل کر دو۔ جیسے یہ بل پاس ہوا تو فرعون کے دربار سے حزقیل نامی خاموشی سے اٹھ کر کے گیا، نہ کسی سے مشورہ، نہ تذکرہ، نہ ذکر، نہ کچھ نہیں، خاموشی سے اٹھا اور پہنچا جناب موسیٰ کے پاس اور جا کر کے کہا موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ کہہ کر کے وہ واپس اسی جگہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کا احساس، نہ آنے کا احساس، نہ تذکرہ، نہ مشورہ، اس کا خاموش جانا، خاموش آنا، موسیٰ کو ہجرت کا مشورہ دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اسے سند دے دی۔ ہم اسے مومن آل فرعون کہتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو عزیزو؟ دیکھیں ایمان لانے والا مومن کی صفات بتلا رہا ہوں۔ ہم اسے مومن آل فرعون کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کرو یہ کرو، مومن کیسے ہو، یہ کرو۔ اے میرے معبود تو نے اسے مومن کیوں کہہ دیا؟ نہ اس نے ابھی کلمہ پڑھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ جماعتوں میں شرکت کی، نہ ابھی اونچا پیجامہ پہنا، تو نے اسے مومن کیوں کہہ دیا؟ یہ قوم تیرے گریبان پر ہاتھ ڈال دے گی۔ کہا نہیں، اس کا خاموش جانا، خاموش آنا، ایمان کا چھپانا، موسیٰ کو ہجرت کا مشورہ دینا ہمیں پسند آ گیا۔ اما جو خالی نبی کو ہجرت کا مشورہ دے دے وہ تو مومن ہو جائے، اور جو نبی پر اولاد قربان کر دے۔ دیکھیے میں پڑھ کر کے تو رہوں گا، آپ کو اٹھوا کر کے رہوں گا، شاید فکری بات ہے، میں نے سوچا آخری مجلس سے کچھ میں آپ کو اور چیزیں پہنچا دوں، لیکن آدمی سننا وہی چاہتا سب، بعد میں کہتا نہیں یہ چیز پڑھی ہوتی اور ایسے پڑھا ہوتا۔ ذرا صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ابھی برآمد ہوگا علم اور تابوت برآمد ہوگا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ابو طالب نے علم اٹھایا تھا بچانے کا، ہم بچائیں گے نا، سارا دین اور شریعت قانون سب۔ آج بھی جنگ میں ہر فوج کی عظمت ہے علم برآمد ہونا ہے۔ آج بھی جنگ میں ہر فوج کی عظمت ہے علم، جس پر ہوتا ہے بھروسہ وہ قیادت ہے علم، سر بسر مرکز احساس شجاعت ہے علم، ایک بہادر کے لیے باعث عزت ہے علم، ہے علم دار پر موقوف بھرم لشکر کا، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے علم لشکر کا۔ آج بھی جنگ میں ہر فوج کی عظمت ہے علم، جس پر ہوتا ہے بھروسہ وہ قیادت ہے علم، سر بسر مرکز احساس شجاعت ہے علم، ایک بہادر کے لیے باعث عزت ہے علم، ہے علم دار پر موقوف بھرم لشکر کا، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے علم لشکر کا۔ مار کا جب حق و باطل کا چھڑا خیبر میں، سب کو معلوم ہے جو کچھ بھی ہوا خیبر میں، 3 دن پرچم اسلام گرا خیبر میں، یاد پھر بھائی کو بھائی نے کیا خیبر میں۔ دیکھو کیسے بیٹھے رہتے ہیں۔ مار کا جب حق و باطل کا چھڑا خیبر میں، سب کو معلوم ہے جو کچھ بھی ہوا خیبر میں، 3 دن پرچم اسلام گرا خیبر میں، یاد پھر بھائی کو بھائی نے کیا خیبر میں، سب نے مٹی میں ملائی تھی علم کی عزت، آ کے حیدر نے بچائی تھی علم کی عزت۔ یہ علم چلتا رہا وقت کی رفتار کے ساتھ، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار کے ساتھ، جنگ خندق میں رہا حیدر کرار کے ساتھ، کربلا آ کے ملا ایک وفادار کے ساتھ۔ یہ علم چلتا رہا وقت کی رفتار کے ساتھ، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار کے ساتھ، جنگ خندق میں رہا حیدر کرار کے ساتھ، کربلا آ کے ملا ایک وفادار کے ساتھ۔ مطمئن ہو گیا نام اپنا سمو کر یہ علم، رہ گیا حضرت عباس کا ہو کر یہ علم۔
عالم چلتا رہا وقت کی رفتار کے ساتھ، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار کے ساتھ، جنگ خندق میں رہا حیدر کرار کے ساتھ، کربلا آ کے ملا ایک وفادار کے ساتھ، نام اپنا سمو کر یہ رہ گیا یہ علم، رہ گیا حضرت عباس کا ہو کر یہ علم، میرے بیٹے میرے ارمانوں کا پیکر تو ہے، مالک صبر و شجاعت کا گلے تر تو ہے، یاد رکھنا خلف فاتح خیبر تو ہے، میرا شبیر محمد ہے تو حیدر تو ہے، میرے بیٹے میرے ارمانوں کا پیکر تو ہے، مالک صبر و شجاعت کا گلے تر تو ہے، یاد رکھنا خلف فاتح خیبر تو ہے، میرا شبیر محمد ہے تو حیدر تو ہے، تیغ اس طرح چلے فاتح خیبر سمجھے، بات تو جب ہے کہ دشمن تجھے حیدر سمجھے۔ آواز بلند لگائیے محمد۔ آخری بیت، سبیر تیرا غم عرش پہ ہو کے یا فرش پر، سبیر تیرا غم عرش پہ ہو کے یا فرش پر، جزاک اللہ۔ آنسوؤں کا سیلاب رکا ہے نہ رکے گا، آنسوؤں کا سیلاب رکا ہے نہ رکے گا، ارے مفتی کی نظر میں تو ٹوٹا نکاح تمہارا، ارے مفتی کی نظر میں تو ٹوٹا نکاح تمہارا، عباس کا پرچم ہے اٹھائے تو اٹھے گا۔ میرے بیٹے میرے ارمانوں کا پیکر تو ہے، مالک صبر و شجاعت کا گلے تر تو ہے، یاد رکھنا خلف فاتح خیبر تو ہے، میرا شبیر محمد ہے تو حیدر تو ہے، تیغ اس طرح چلے فاتح خیبر سمجھے، بات تو جب ہے کہ دشمن تجھے حیدر سمجھے۔ بآخری بات، الغرض وقت چلا رنگ کو علمدار چلا، مالک صبر چلا صاحب ایثار چلا، ہاتھ قبضے پر رکھے سوئے ستمگار چلا، دل میں یہ کہتا ہوا صفدر و جرار چلا، الغرض وقت علا رنگ کو علمدار چلا، مالک صبر چلا صاحب ایثار چلا، ہاتھ قبضے پر رکھے سوئے ستمگار چلا، دل میں یہ کہتا ہوا صفدر و جرار چلا، جان دے دوں گا مگر بات نہ جانے دوں گا، آج بابا کی شجاعت پنانے دوں گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ چند باتیں باز بلند لگائیے، باس یا باس یا باس یا باس یا باس۔ ہجرت کرنے والا مومن جو ایک پیغام کی طور چلے جاؤ موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ، موسیٰ چلے فوراً، ماننے والے موسیٰ کے پیچھے پیچھے، ادھر دریائے نیل کے کنارے موسیٰ، یوں تو موضوع بہت طویل ہے عزیزو، ادھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے آیا، جناب موسیٰ دریا کے کنارے، موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، صحابیوں نے کہا موسیٰ، حواریوں نے کہا موسیٰ ہم کیسے عبور کریں، دریائے نیل ٹھاٹے مار رہا ہے، موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ عصا مارو، موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا، اب جو راستہ بنا موسیٰ نے کہا عبور کرو، کہا موسیٰ نہیں، ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، الگ الگ راستے بنا، موسیٰ نے سمجھایا نہیں ایک ہی راستے سے نکل جاؤ، کہا نہیں الگ الگ راستے، قوم اڑ گئی، موسیٰ نے کہا دیکھو میں صحابی بتلا رہا ہوں کیا ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ نے کہا ایک ہی راستے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، کہا موسیٰ ہم ادھر پلٹ جائیں گے، آ جائے گا تو پھر تم رہ جاؤ گے، موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ عصا، تمہیں عصا مارنا کون سا مٹیریل منگانا ہے، 12 جگہ مار دو، موسیٰ نے 12 جگہ